परसों जो कुछ कराची में हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। एक महीना पहले लेडी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू दिया है, कोई भी पढ़ा लिखा वहां पढ़ सकता है, देख सकता है। मैं अंग्रेजी से उर्दू में उसका तर्जुमा बाज हिस्सों का आपको बताता हूं। वो क्या कहती है, उसने इंटरव्यू में कहा डीप स्टेट, गहरा, और उसको तुर्की में कहते दरीन दौलत, दरीन इस्लाह, उसको की डीप स्टेट की इस्तिलाह सियासी दानवशरू ने पाकिस्तान जैसे मुल्कों में राइज निजाम की वजाहत करने के लिए वजह की है। ये लेडी क्लिंटन कहती है, इंटरव्यू में वीडियो, जहां बुनियादी तौर पर फौज और जासूसी इदारे मुल्क को चलाते हैं। बज़ाहिर तो आप मुंतखब होकर आते हैं, लेकिन अगर आप फौज और जासूसी इदारों को पसंद नहीं होते या उनके अमल दखल को कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, या कोई फर्द जुर्म आयद किया जा सकता है, और यहाँ तक के आपको कत्ल किया जा सकता है या आपको फांसी लगा दी जा सकती है। ये लेडी क्लिंटन कहती है। बाज़ ऐसी अफवाहें हैं, वक्त तोड़ा है, अब बाज लोगों को मार देना चाहिए, ये जो बातें कर रहे हैं इनको मार देना चाहिए। बाबा, मार देने से आपने कौन सा फायदा उठाया? आपने बादशाह खान जोश अदम तशद्दुद का प्रचारक था, अंग्रेजों के वक्त की तकलीफें तो गई, उसके जलसे पे आपने हमला कराया, दर्जनों सैकड़ों लोगों को कत्ल किया। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को एक ऐसे फैसले के नतीजे में फांसी चढ़वाया जिसकी पीएलडी में कोई वकील कदर नहीं करता। आपने अताउल्ला मेंगल के बच्चे को, जवान लड़के को, अख्तरजान छोटा था उस वक्त, आपने किसने भी किया, आपने अताउल्ला खान मेंगल के बड़े बेटे को कत्ल किया, उसकी कब्र का पता नहीं चला, वो पता नहीं कहां चला गया। आपने नहीं किया, आपने मौलाना को, आपसे मेरी मेरा जो भी है, आपने मौलाना साहब पे 3 हमले करवाए, वो अल्लाह के फजल से बच गए। सिर्फ आपको अपने कत्ल करने की कोशिश की, आपने अस्फंदियार के घर में घुसकर उसको मारने की कोशिश की। ये तमाशा नहीं चलेगा। पश्तून वतन में, पश्तूनख्वा वतन में, बलोच वतन में, इस्लाम में कत्ल के सिर्फ दो वजूहात हो सकती हैं। कुरान करीम भी इसमें गवाही देता है, अगर किसी ने किसी प्यारे को कत्ल किया हो, उसका इंतकाम लोग लेते हैं। या अगर खुदा न खास्ता कोई किसी के घर घुस जाए, किसी की बेइज्जती करे, उसको कत्ल किया जाता है। इसके बगैर हमारे बुजुर्गों को या हमें इतना कमजोर मत समझो, हमें मजबूर मत करो, हमें दीवार से मत लगाओ। खुदा न खास्ता कि हम ये कह दें कि हमने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना नहीं है। हमने इन बहादुर बच्चों की ताकत पे फिर भरोसा करना होगा। ये मुजाहिदीन, ये बहादुर बच्चे, ये आग में झोंकेंगे, आपको खुद आग में घुस जाएंगे। हम वो नहीं चाहते। हम पाकिस्तान को एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं। उस फेडरेशन में ताकत का सरचिमा पार्लियामेंट होगी। बड़ी मुश्किलों से 18वीं तरमीम पास हुई है, बड़ी मुश्किलों से कुछ गुजारा हुआ है, उसको लपेटने की बात हो रही है। जिस दिन आपने 18वीं तरमीम को हटाने की कोशिश की, जिस दिन आपने हमारे सूबों में ये जो रवा जुल्म आप कर रहे हैं ये जारी रखने की कोशिश की, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें आप मारते हैं और फिर हमें ताने देते हैं। वजीरिस्तान, स्वात से लेकर खैबर तक ये आपके मुफ्त के सिपाही थे। 1 लाख अफराद मलेशिया में देते हैं। अब भी आपने स्वात से लेकर, स्वात के बहादुर लोग जो छुरी को नहीं जानते थे, जो पिस्तौल को नहीं जानते थे,
جو بندوق کو نہیں جانتے تھے وہاں سے لے کر خیبر تک آپ نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا. آپ نے وزیرستان میں چچن ازبک تاجک عرب ان کو جمع کیا اور پھر انہی کے ذریعے ہمارے بہادر مسعود وزیر افریدی شنواری ہمارے جرگہ ممبران 1200 سے زیادہ آپ نے قتل کیے. پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں. بادشاہ خان کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. پشتونخوا ملیام پارٹی، اختر وینگل کی پارٹی، مالک کی پارٹی، دوسری سیاسی پارٹیوں نے آج تک پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا. آپ جس نظریے کو پاکستان کا نظریہ کہتے ہیں چالاکی سے، پاکستان کا نظریہ پشتونوں کا مقروض ہے. پاکستان کا نظریہ بلوچوں کا مقروض ہے. پاکستان کا نظریہ سندھیوں کا مقروض ہے. آپ نے بادشاہ خان کی تحریک کے کارکنوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ون ووٹ چاہتے تھے، وہ FCR کے مخالف تھے، وہ یہاں ایک جمہوری نظام چاہتے تھے، ایک فیڈریشن چاہتے تھے، آپ نے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ٹونس دیا، لاکھوں سال اپنے میں جیل دی. آپ نے اختر مینگل سے میری مراد بلوچ سیاسی تحریک کے سے کیا نہیں کیا. اب تماشے ہو رہے ہیں. وزیرستان میں 1200 جمعیت علماء اسلام کے بہترین بہت سارے علماء کو، مولوی نور محمد، مولوی معراج الدین، بہت سارے دوسرے لوگ مارے گئے. ایک کمال ہے، آپ ہمیں ماریں، بلوچوں کو بھی، سندھیوں کو بھی، پشتونوں کو بھی، علماء کو بھی، پھر ہم سے یہ توقع کہ ہم آپ کے ڈول پہ اطاع کریں گے. ہم کمزور ہوں گے، اتنے بے غیرت نہیں ہے کہ آپ کے ڈول پہ ناچتے رہیں. آپ کے ڈول پہ ہم نہیں ناچیں گے، پھر ہم اپنا ڈول بجائیں گے. اور جس دن ہمارا ڈول بجا دنیا کے کان پھٹ جائیں گے، دنیا کو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ہم اس انتہا تک نہیں جانا چاہتے. پاکستان ہمارا مشترکہ ملک ہے. ہمیں یہ مت کہو کہ گاندھی جی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا. محمد علی جناح ہمارا فاؤنڈر ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے. ہمیں یہ مت کہو کہ ان دو نے آزادی دلائی اس وطن کو. ہم معافی چاہتا ہوں. ہم یہ کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں. یہ دو افراد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، موہن داس کرم چند گاندھی جی اور محمد علی جناح صاحب. یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کے اکابرین پہاڑوں میں، میدانوں میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. ہم لائے ہیں مولانا عبدالرحیم پوپلزائی، کاکا سنوبر حسین مومن، امراؤ خان افجندول، مینگل اپنے مری مینگل جالاوان کے مینگل اور ہمارے مری اس وقت لڑ رہے تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فلانے کا گاندھی کا فلانا ہے. بابا پہلا قیدی FCR کا خان عبدالغفار خان تھا اس وقت جب انہوں نے گاندھی جی کو دیکھا بھی نہیں تھا. اس کے 10 سال بعد اسی دفعے کے تحت جنوبی پشتونخوا میں، برٹش بلوچستان میں عبدالصمد اچکزئی اسی FCR میں گرفتار ہو. ہم نے نہ گاندھی کے لیے آزادی جنگ لڑی ہے، نہ کسی اور کے لیے. ہمارے اکابرین علماء سمیت ہم حق گوئی اور بے باکی کے سپاہی ہیں. ہم اللہ کے زمین پہ ایسا نظام چاہتے ہیں جو انصاف پہ مبنی ہو، جہاں کسی طبقے پہ ظلم نہ ہو، جہاں کسی قوم کا قوم پہ بالادستی نہ ہو. نہ ہمیں مریم بی بی، نہ ہمیں پنجاب سے وہ ہے. آپ کو یہ سن کر مریم بی بی دکھ ہوگا. نواب نوروز خان ایوب خان کے دور میں حقوق کے لیے پہاڑوں پہ چڑھا تھا. مریم بی بی اسے قرآن کا واسطہ دے کے اتارا گیا.
اور مت جیل میں اس کو 6 بچوں سمیت پھانسی دے دے، قرآن کا واسطہ دے کے۔ پھر بھی ہم سے آپ گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں، ہم پاکستان کو خراب کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم پاکستان میں جس طرح اختر جان نے کہا ہم پاکستان میں برابر کے شہری ہوں گے۔ اور ایک بات میرے بھائی میرے دوست نے کی، حیدر بھائی نے بہت اچھا کہا، بلوچستان میں پشتون اور بلوچوں کو مشترکہ جو ہے کرنی ہوگی۔ جی یہاں بھی برابری ہوگی، یہاں بھی پشتون بلوچ برابر ہوں گے، سیال ہوں گے، پاکستان میں بھی پشتون بلوچ سندھی برابر ہوں گے، پھر سب کچھ زندہ باد رہے گی۔ بات ایک بات معافی چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ، ڈیورنڈ لائن، بس صرف 2 منٹ یا 5 منٹ۔ ڈیورنڈ لائن 1893 میں کھینچی گئی، تفصیل میں نہیں جانتا، یا پھر کبھی انشاءاللہ۔ ابھی زائدان سے لے کر زائدان سے لے کر پھر قمردین تک یہ لائن پشتون اور بلوچ وطن کو تقسیم کرتی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، مریم میں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پیپل پارٹی والوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، 1893 سے لے کر اب تک جو اب اس پہ باڑ لگائی جا رہی ہے 122 سال، اس پہ ہمارے قافلے بادینی بلوچوں کے، سنجرانی کے، مینگل کے، بڑیچ کے، پٹھانوں کے، اشکزیوں کے، کاکڑوں کے، استعمال خیلوں کے آتے جا رہتے تھے۔ ہماری زمینیں افغانستان میں ہیں، پاکستان میں تھوڑی ہیں۔ بڑیچ قبیلے کی زمین افغانستان کے اندر 20 میل دور ہے، سنجرانی کی اسی طرح ہے، بادینی کی اسی طرح ہے، زگر مینگل کی اسی طرح ہے، اچکزائی کی اسی طرح ہے، کاکڑ کی اسی طرح ہے، سلیمان خیل کی اسی طرح ہے۔ ادھر ہم جاتے رہتے تھے، اب آپ لوگوں نے بھاڑ لگا دی۔ ہم اپنے زمینوں پہ پاسپورٹ پہ جائیں، ہم اپنے زمینوں پہ ویزا لیں۔ چمن سے اور تورخم سے تقریباً روزانہ مریم بی بی 80,000 افراد صبح جاتے تھے، شام کو گھر آتے تھے۔ ان کا روزگار ان پہ خود تھا۔ اب اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ پابندیاں میں مزدور نہیں ہیں۔ ہم اپنے زمینوں میں پاسپورٹ لے کر، ویزا لے کر نہیں جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، تھوڑا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں، اگر ہمیں مجبور کیا گیا، ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس تار کو اکھاڑ پھینکو، اس تار کو اکھاڑ پھینکو، جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینک دو۔ رہی ڈیورنڈ لائن، وہ ہے، وہ رہے گی، ہمیں نہ چھیڑو، ہم شریف لوگ ہیں، ہم بڑے کام کے لوگ ہیں۔ آپ نے بلوچ پشتون ساتھیوں، آخر میں جا رہا ہوں، آپ نے ہمارے مہمانوں کو، مریم بی بی کو، پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کو، راجہ صاحب کو، شیرپا لوگ ہیں، ہم بڑے کام کے، ان کو عزت دی۔ خدا آپ کو عزت دے، خدا ہم سب کو عزت و اتفاق دے۔ زندہ باد۔